امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہارون رشید امام سے کہنے لگا ہے خود ہی کہہ رہا یہ اپنا رسول اللہ ہے فرزند رسول یہ لوگ آپ کو فرزند رسول کیوں کہتے ہیں کئی لوگ بغض رکھتے ہیں کینہ رکھتے ہیں لیکن حقیقت نہیں جواب فرزند رسول یہ ابن رسول اللہ یہ لوگ آپ کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں فرزند رسول کہتے ہیں جبکہ آپ تو ہیں علی بن ابی طالب کی نسل سے یہ کون تھے پیغمبر کے چچا عباس کی نسل سے تو لوگ یہ کہتے تھے عباسی وہ حق بھی بنتا تھا تو آپ کو کہنا چاہیے یہ اپنا امیر المومنین یہ اپنا علی بن ابی طالب یہ اپنا بھائی علی کے بیٹے آپ کو سب کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ فرزند رسول کیوں تو امام نے دو جواب پیش کیے ایک مجمع کے حساب سے دوسرا قرآن کے حساب سے امام نے کہا یہ بتا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگا رشتہ دے گا کا رشتہ دوں گا کم مانگنے کا انتظار ہے بڑے بڑے خود ہی بیٹیاں لے کے پہنچے مانگے میں دوں میں خود رشتہ لے کے پہنچوں گا لیکن ہم رسول خدا کو رشتہ نہیں دیں استغفر اللہ آپ رسول اللہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے کیونکہ پیغمبر ہم سے رشتہ مانگیں گے آپ سے تو افضل خاندان کسی کا نہیں ہے مجمع نہیں ہے ایک مرتبہ امام نے کہا رسول خدا ہم سے رشتہ مانگیں گے نہیں کبھی آپ سے تو افضل کسی کا خاندان نہیں تو پیغمبر آپ کی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں مانگیں گے امام نے کہا کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی نسل ہو اپنی ہی نسل ہے دادا سے پوتی بھی محرم ہے نواسی بھی نانا سے پیغمبر ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگیں گے ابھی بھی مجمع نہیں وہ خاموش رہا کبھی ہاں بیٹی کی بھی نسل اپنی نسل ہے تو یہ محرم ہے امام نے کہا سن میں نے تجھے آمام سے بھی جواب دے دیا قرآن سے بھی جواب دے دیا سورہ آل عمران کوئی تو عمران ہے اس کی آل ایسی ہے امام نے فرمایا کہ سورہ آل عمران اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ آیات پیش کی ہے آیت نمبر 83 84 85 86 یہ آیات پڑھ لیجیے گا گھر جا کے چھٹے سورہ کے اندر اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب ابراہیم کو اولاد وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیے یعقوب بھی دیے اسحاق بیٹے یعقوب پوتے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ قرآن میں بتا رہا ابراہیم کی نسل میں اسحاق بھی تھے یعقوب بھی تھے موسیٰ بھی تھے ہارون بھی تھے داؤد بھی تھے سلیمان بھی تھے توجہ اللہ فرما رہا ہے داؤد بھی زکریا بھی یحییٰ بھی عیسیٰ بھی الیاس بھی امام نے کہا اللہ کہہ رہا عیسیٰ بھی ابراہیم کی نسل سے تھے مجمع نہیں ہے مولانا بھی اشارے میں کچھ اور ایسا پڑھ کے گئے ہیں امام نے کہا بتا
خود تقسیم میں جاتا ہے. امام نے کہا جب اتنے فاصلے سے اللہ کہتا ہے عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں ہے. کس طرف سے؟ ماں کی طرف سے، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے. عیسائیوں نے، یہودیوں نے لکھا کہ 1,500 سے 2,000 سال کا فاصلہ ہے. کم سے کم 1,500 سال اور 2,000 سال سے بھی زیادہ فاصلہ لکھا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام. کون؟ عیسیٰ مریم کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں 2,000 سال، اور ہم رسول خدا کی نسل سے ہیں ان کی بیٹی فاطمہ کی طرف سے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے جواب دیا. سارا مجمع اللہ اکبر کہنے لگا کہ ارے امام نے قرآن سے ثابت کیا یہ ذریت رسول خدا. بس ہارون کا منہ اتر گیا. ہم جتنا کوشش کرتے ہیں انہیں لوگوں کی نظروں میں گرائیں، قدرت کو ضد ہے حق چھپنے نہ پائے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی، یہ امام علیہ السلام کس انداز سے اس ہارون کو مسلسل جواب دیتے رہے قرآن سے. طنز کرتا، امام کو زندان میں رکھتا. لاؤ ذرا سوالات کا تو وقت نہیں ہے اب کہ میں 2 سے 3 سوالات تھے جن کو پیش کرنا چاہتا تھا جو امام سے کیے گئے. خانہ کعبہ کی توسیع، جب وسعت دی گئی خانہ کعبہ کی مسجد کو، مسجد الحرام کو ہارون نے کہا بڑا بنانا چاہتے ہیں. مولا کو آباد ہے. بس عزیزان گرامی کیا کیا؟ کہا کہ بھئی سب کے مکان خرید لو جو چاروں طرف ہیں، ان کو گرا کے مسجد الحرام کو وسیع کر دو. تو ایک آدمی نے کہا میں مکان نہیں بیچ سکتا. اب جو درباری ملا تھے، عورتوں کو لفظانی رہتا تھا، اگر برا لگے تو کاٹ دیجیے. تو درباریوں سے پوچھا بھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ آپ اس کی اجازت کے بغیر خرید نہیں سکتے. اس نے کہا بھائی میرا تو مسجد الحرام کے اندر گھر آ جائے، دور بھی اچھا بھی یہی رہوں، بس یہ شرف مادر امیر کو ہے، وہ کعبے میں رہے، پتہ نہیں اور ہے یا نہیں، یہ کسی اور کو نہیں. کوئی ذرا کہ ابھی ایک مرتبہ سب اس نے اپنے ہارون رشید نے پوچھا بھئی ایک آدمی مکان نہیں بیچ رہا، جو حضرات میرے مسلسل نکلنے والا تھا، بے ادب نہیں، بہرحال پاکستان کے حالات نہیں کیسے. کوئی ذرا کہ اب اس نے کہا بھئی فتویٰ دو اس مسئلے کے اوپر کہ کیا کیا جائے، مکان خالی کروائیں نہیں کروائیں، پیسے دیں کیا کریں؟ سب نے کہا نہیں، جب تک کہ خود اپنا مکان خالی نہ کرے اس سے مکان خالی نہیں کروایا جا سکتا. کب مسجد الحرام کی توسیع کیسے کریں گے؟ کہ نہ کرو. کبھی اتنے حاجی آتے ہیں، مسجد اگر وسیع نہیں کریں گے تو حاجی کیسے آئیں گے؟ یہ عمرت کا نہیں ہونے کچھ. اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ کیا کریں گے؟ ملا صاحب ایک طرف ہو گئے، کیسے کیسے لوگ خلیفہ بن گئے، جمع باتیں بھی تھے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تو ایک مرتبہ وزیر نے کہا، حضرت نبی نے کہا بھئی مصعب نے جعفر علیہ السلام سے پوچھا، کہا قیدی سے، تو تم جانتے ہو جو جتنا قرآن وہ جانتے ہیں ساری امت نہیں جانتے. کہا پوچھو ذرا. کہا لے آؤں؟ کہا نہیں لانا مت، وہیں زندان میں جا کے پوچھو. اس ملعون نے کہا جاؤ جا کے پوچھو یہ مکان کیا کرے. امام نے کہا اس آدمی کو پیسے دیے جائیں گے اور اگر وہ خالی نہ کرے تو اس سے مکان خالی کرا لیا جائے گا کہ یہ تیرے پیسے. سارے دربار نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ امام سے دلیل مانگو. امام نے کہا یہ بتاؤ اس مکان، اس آدمی کے مکان کی وجہ سے کعبہ وہاں بنایا گیا ہے یا کعبے کی وجہ سے وہ آیا؟ پتہ نہیں پہنچا سکا ہوں یا نہیں. بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے بھئی، یہ ساری امت نہیں سمجھ سکے گی، یہ صرف امام کے ماننے والے سمجھ سکتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا یہ پوچھو اس آدمی نے مکان کعبے کی وجہ سے وہاں بنایا یا کعبہ وہاں بنایا گیا اس کی وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے اس نے مکان کعبے کی وجہ سے بنایا. کہ جب کعبے کو ضرورت ہو تو مکان دو، اس کی ضرورت نہیں، کعبے کی ضرورت دیکھی جائے گی، اسی کے برابر اسے مکان دیا جائے گا. تو عزیزان کرام ایک مرتبہ اسے پیسے دیے اور کہا بھئی یہ آپ کے مکان کے پیسے، آپ مکان بنا لیں، کیونکہ کعبے کو عزیزان کرام وارث کعبہ ہی بتا سکتا ہے، وارث قرآن، وارث حالت. بس بھئی 11 بجے تک میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، میں چاہتا تھا مسائل پہ آ جاؤں. بہت سے یہاں واقعات ہیں جن کی تفصیل میں جانا چاہتا تھا. تو ساتھ میں امام علیہ السلام مسجد نبوی میں روضہ رسول سے متصل کھڑے نماز پڑھا ہے. یہ ہمیں نماز جو پڑھتے حرم میں کہاں سے ملی؟ آئے مولا
مولا امیر سے لے کے ہمارے ہر امام نے روزے کے ساتھ نماز پڑھی. لوگ کہتے ہیں نہیں شرک ہو جاتا ہے وہاں نماز نہیں. رسول خدا کی طرف پوچھ کر امام نے کہا خبردار نبی اور امام کی طرف پوچھ کر کے نماز پڑھو تو نماز پاتے ہیں. مولا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ امام زندہ نبی زندہ. اگر تم پوچھ کرو گے تو تم بے ادبی کر رہے ہو. پہنچا پائے ہوں پوچھ نہیں کر سکتے. باقی لوگ کہتے نہیں بہرحال تفصیل میں نہیں. امام روزہ رسول کے بالکل ساتھ تھے نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے میں کچھ ملعون لوگ آئے امام کے نماز کے دوران گلے میں زنجیریں ڈالے ہاتھوں میں کڑیاں پہنائے پاؤں میں بیڑیاں اور نماز کی حالت میں امام کو گھسیٹنا. انہوں نے مخل نہ کیجیے. مجھے بتایا گیا تابوت برآمد ہو بڑے مظلومیت کے تابوت سے عالم حالت کے. مرتبہ امام علیہ السلام کے جب زنجیریں ڈالی گھسیٹنے لگے مدینے والے دیکھ رہے ہیں کہ امام نماز کی حالت میں. جب انہوں نے امام کی نماز کو روا کیا تو امام علیہ السلام نے فوراً روزہ رسول کو دیکھا کہ یا جتار آپ گواہی دیجیے میں بے خطا. یعنی انہیں متوجہ کیا تم کلمہ بھی میرے جد کا پڑھتے ہو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور ہمیں گرفتار کرتے ہو. امام علیہ السلام کو زنجیریں بار کیوں؟ کہا بھائی ہمیں خلیفہ نے کہا ہے امام کو لے آؤ. یہ جب مدینے میں رہتے ہیں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. لوگ ان کے پاس اپنی حاجات لے جاتے ہیں. لے آؤ امام کو لے جانے لگے. آپ جانتے ہیں امام کے 18 بیٹے ہیں اور یہ روایت جو ہے وہ کم سے کم روایت ہے. آپ جانتے ہیں جس کے اتنے بیٹے ہوں آدمی چاہتا ہے نا میں اپنے بچوں کے ساتھ رہوں. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے دنیا میں انسان کو کس بات سے بے انتہا خوشی ہوتی ہے؟ امام نے کہا جب اس کے گھر میں کوئی بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہے تو اس جوان بیٹے کو دیکھ کے باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. کہ مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کس بات میں ہے؟ جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مارا. پہنچتا ہوں گے نا میں نے حضرت علی اکبر کا نام نہیں لیا. خدا آپ کے گھروں کو آباد رکھے خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. بابل حواج کا آج مجلس کا اہتمام ہے. کوئی ایسا نہ ہو جو حاجت لے کے نہ جاؤ. آئیں بھائی جی بھر کے روئیے گا آنسو بہائیں گے دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور سب سے پہلے مانگیے گا ہمیں کاظمین میں زیارت نصیب ہو. آئیں بھائی چلیے گا میرے ساتھ. تو امام علیہ السلام کے سارے بیٹے چھوٹے سے کم سے تھے. امام کو بار بار زندان میں لے جاتا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ گھر کے صحن میں سوتے ہیں. امام کی آنسو بہنے لگے. امام نے فرمایا ہاں. کہا مولا پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہا میری اتنی بہنیں ہیں میری ہر بہن میرے بابا کو یاد کرتی ہے. ہر رات میں کہتی ہے پروردگارہ ہمیں بابا سے ملا دے. آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. جناب زینب کو مولا علی سے کتنی محبت تھی. ایسا ہے نا جناب سکینہ کو مولا حسین کا سینہ کتنا پسند تھا. یہاں تک کہ مولا شہادت کے لیے ڈارے بی بی کہنے بابا آخری مرتبہ سینے پہ سنا. خدا کی قسم عجیب الفاظ ہے. میں آج پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کے آج گھر میں کسی کے گھر میں چھوٹی بچی ہے نا تو جا کے پیار کر کے کہیے گا آج جناب معصومہ یتیم بی بی کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی اور مولا کو بھی جناب معصومہ سے بڑی محبت تھی. حضرت اللہ پورا مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں. تابوت برآمد ہونا جب زیارت کریں گے آج ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھوں گا. امام کی پوری شہادت پڑھنا چاہتا تھا. بس بھائی میرے بھائی بھی آ چکے ہیں. ماتم ہوگا تو ہاں جی بھر کے ماتم کیجئے گا. سن لیجئے اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. تاریخ میں چند تابوت بڑے مضمونی ہوتے ہیں. 3 تابوت بیان کرتا ہوں جلدی جلدی. پوری دنیا میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تصویریں دیکھیں گے نا 25 رجب کی کاظمین کی جہاں جہاں پہ دنیا میں جو دیکھ سکے دیکھیے گا غور سے دیکھیے گا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کاظمین میں جب تابوت برآمد ہوگا نا تو آپ دیکھیں گے تابوت سے زنجیریں لٹکتی ہیں.
دیکھا کبھی آپ نے بہت سے ہر سال چاہے ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، پاکستان، ہندوستان، دنیا میں کہیں چلے جائیے، جہاں جہاں ساتویں امام علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے تو عام طور سے لوگ کوشش کرتے ہیں زنجیریں ضرور لائیں۔ کچھ ہی تو تابوت ہے نا جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا یہ زنجیریں کیوں؟ میں پوری روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 3 تابوت سنیے جی، بڑے مضمونیت کے تابوت ہیں۔ پہلا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، تابوت کے آگے کاندھا دینے والے خود مولا علی ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نام حسن و حسین ہے۔ مولا آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا حسن نے آواز دی جی بابا زینب آ رہی ہے۔ کہا بیٹا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹی زینب تابوت میں آئی، جنازے میں آئی، بیٹا زینب کو گھر چھوڑا۔ جناب زینب میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، ماں کا تابوت ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، مولا بیوی کے سر پہ بولتا ہے آنے کے دن مولا آپ کل کیا کریں گے جب 13 محرم کو مجمع عام ہوگا، کوفے کا بازار ہوگا، بغیر چادروں کے آپ کی بیٹیاں نامحرموں کے مجمع میں آئیں گی جہاں ہاتھوں کو پتھر ہوں گے۔ اجروں کو مگنا بس بھائی میں درخواست کروں گا ابھی تابوت کو روک دے میرے بھائی، تابوت کے 2 منٹ کی بھی 5 منٹ کی میں زحمت دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ یہ پہلا تابوت ہے، مجھے دیکھیے گا، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں پہلا تابوت۔ جانتے ہیں دوسرا تابوت کس کا ہے؟ دمشق شہر ہے، تاریک زندان ہے، کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے، تابوت اٹھانے والا ایک قیدی بھائی ہے، زنجیروں کے ساتھ تابوت اٹھا رکھا ہے، اور بھائی کہتا ہے میرے بابا اپنی بیٹی کا تابوت لے لیجئے۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، کبھی زنجیروں کے ساتھ بھی تابوت اٹھائے جاتے ہیں؟ میں نے تاریخ میں ایسے تابوت کہیں نہیں دیکھے اتنے مظلومیت کے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ تیسرا تابوت، امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کے گوشت کو زندان کی تاریکی کھا رہے، زنجیریں ان کی ہڈیوں تک چلے گئے۔ السلام علی المعذب بقعر السجون، جس کو زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا۔ میں نے روایت پڑھی تھی نا بھی آپ کے سامنے، ایک ہی تابوت ہے جس کے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی۔ بھائی امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے دادا موسیٰ کاظم پہ، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھایا جس کے 18 بیٹے تھے۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں، بڑے غیرت مند مومن ہوتے ہیں، بعض جملے برداشت نہیں کرتے۔ مولانا یہ جملہ نہ پڑھا کیجئے، 18 بیٹوں کا باپ، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میں دنیا سے جاؤں میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ اگر بیٹا امام رضا ہو، باپ زندان میں ہو، وہ بھی بغداد کی قید میں۔ حضرکم اللہ، روایت کے الفاظ امام رضا علیہ السلام جب رات میں رو رہے تھے نا تو سارے بہن بھائیوں نے کہا بھیا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو؟ امام نے رو کے فرمایا آج رات ہم یتیم ہو رہے، ہر بہن انتظار میں تھی عید آنے والی ہے، بابا اپنے ہاتھوں سے عید لینے آئیں گے۔ امام نے کہا نہیں ہم یتیم ہو گئے۔ ایک بہن نے سوال کیا بابا کو کون غسل و کفن دے گا؟ میں خود جاؤں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے امام موسیٰ کاظم آپ کو پھر بھی غسل و کفن تو ملا۔ مولا کربلا میں ایک لاشا پڑا ہے، 3 دن لاشا دھوپ میں پڑا تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا،
ہاتھ جوڑ کے آخری جملے سن لیجیے. 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا. بس میں ایک مرتبہ 4 مزدوروں کو بنی عباس نے پیسے دیے, کہا جاؤ جا کے پل بغداد پہ لاشاں رکھ دو. ایک مرتبہ 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا, 4 مزدوروں کو پیسے دے کے یہ کیوں تابوت اٹھاتے؟ مولا اگر ہم بغداد میں ہوتے ہیں, مولا آپ کی عظمت کے مطابق ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے ہم تابوت اٹھاتے. بس میں باب الحوائج کا تابوت ہے. 4 مزدوروں کو, میں جانتا ہوں بہت رات ہو گئی, 11:15 ہو گئے, 4 مزدوروں کو پیسے دیے. امام کے الفاظ ہیں, 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا, 4 مزدور جنازہ لے کے چلے پل بغداد پہ, ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے. مصحب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو, وہ آگے چلتا جاتا تھا, نعرہ لگاتا تھا ماتا امام الرفضا, رافضیوں کا امام مر گیا. سارے شیعہ روتے ہوئے کاشمین سے باہر آئے, پل بغداد پہ پہنچے, مزدوروں سے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ کہ تمہارے امام مر گئے. کہ ہمارے امام مرتے نہیں, ہمارے امام شہید ہو گئے. ایک شیعہ نے رو کے سوال کیا, او مزدوروں, قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں, یہ ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ کہ تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی, زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی. اجرکم اللہ. اب میں اور کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ ہاتھ باندھ کے آخری جملہ اس سے پہلے کہ تابوت کو کاندھا دے. جیسے ہی تابوت اٹھا, شیعہ کاظمین میں تابوت کو لائے, سب رو رہے تھے, سوال کر رہے تھے جنازہ کون پڑھائے گا, کون امام کو قبر میں اتارے گا. کسی نے کہا تم مومن ہو, کہا نہیں میں گنہگار ہوں. اتنے میں دیکھا مدینے سے کوئی روتا ہوا آ رہا ہے, امام کا بیٹا. آگے بڑھے امام, سب نے راستہ بنا, میں کہا دیکھے گا تابوت برآمد ہو گیا. امام رضا آگے بڑھے, اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا,